اب دوسری منزل آتی ہے جو اپنا عنوان ہے، اور فرمایا تمہارے دل میں میری محبت یعنی رسول اللہ کی محبت اس وقت تک آ نہیں سکتی۔ اب آپ کی توجہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے شان پنجتن عنوان رکھا ہے، اور جب پنجتن کا ذکر سنو، اپنے آقاؤں کا ذکر سنو، خلفائے راشدین کا ذکر سنو، غوث پاک غریب نواز بزرگوں کا ذکر سنو، تو چپے چپے چہلوں کی اور تیجے کی محفل کی طرح نہ سنا کرو، بلکہ ایسے سنو کہ ہمارا بھی مقدر جاگ جائے۔ زبان پر کچھ نہ کچھ آنا چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں کے ذکر کے نام پر تو پتھر بھی بولتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کہ سنی نہ بولے تو پھر ہمیں حیرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے لیے رسول پاک کی محبت ضروری ہے، لیکن رسول پاک کی محبت کے لیے آقا فرماتے تمہارے دل میں اس وقت تک میری محبت قرار نہیں پکڑ سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، رک نہیں سکتی جب تک تم میری اہل بیت سے محبت نہ کرو۔ یعنی نبی کی محبت ایمان کے لیے ضروری، اور نبی کی محبت کے لیے محبت اہل بیت ضروری۔ اور آقا فرماتے ہیں میری آل سے کتنی محبت کرو۔ اب آقا یہاں بھی فرماتے ہیں جیسے تم اپنی جان سے محبت کرتے ہو ویسے تم میری آل سے محبت کرو۔ جان کے بغیر جیسے رہ نہیں سکتے ویسے تم میری آل کی محبت کے بغیر نہ رہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت میں ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت سے ملنا کیا ہے اور اس نہ کرنے سے نقصان کیا ہونا ہے۔ نمبر ایک، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی، جس کے دل میں پنجتن کی اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، فرمایا پہلی بات تو یہ کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن ہی صرف اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے۔ منافقین کا کام اہل بیت سے محبت کرنا ہے ہی نہیں، منافق کبھی اہل البیت سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، نماز میں بھی سجدے کی حالت میں کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے اور اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہو، آقا فرماتے ہیں سجدے میں مر رہا ہے، کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان مر رہا ہے، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض موجود ہے۔ محبت اہل بیت اتنا لازمی حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ جب نماز کا حساب ہو جائے گا، نماز کا حساب ہو جائے گا، میں تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نماز کا حساب ہو جائے گا، نماز آپ کی پرفیکٹ ہے، آپ نے پڑھ لی، نمازیں پڑھی، روزوں کا حساب ہو جائے گا، زکوٰۃ کا حساب ہو جائے گا، حج کا حساب ہو جائے گا، سارے حساب ہو جائیں گے، اب بندہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے سے پہلے ارشاد ہوگا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روک دیں گے، سارے حساب کے بعد بھی کہا جائے گا روکو مسئولون، ان سے پوچھو۔ اب ایک سوال اور پوچھو، سارے حساب کے بعد اب ایک سوال پوچھا جائے گا، کیا مسئولون، ان سے سوال کرو، سوال پوچھو ان سے۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ سوال کیا ہوگا؟ ہر حساب کے بعد پھر ایک حساب ہے، سارے سوالوں کا جواب دینے کے بعد اب ایک سوال ہے، وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا روکو کفوہم، روکو انہم مسئولون، ان سے پوچھو، سوال کرو۔ اب کون سا سوال ہوگا؟ کا سوال یہ ہوگا، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ بتاؤ نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر اس سوال کا جواب دے گا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یعنی اہل البیت کی محبت کے جواب دیے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اسی لیے صحابہ نے بے مثال محبت کی، تابعین نے بے مثال محبت کی، تبع تابعین نے بے مثال محبت کی۔ اب